بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ مسائل سوشل میڈیا پر آئے ہوئے تھے۔ ایک سوال، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ لڑکی کے ماں باپ شادی کے وقت سونا جہیز دیتے ہیں اور بیٹی سے کہتے ہیں کہ جائیداد کا تمہارا کچھ حصہ نہیں ہے، تمہارا حصہ کا جہیز میں دے ڈالے۔ اس طرح بیٹی کو بول کر ماں باپ زندہ رہتے ہوئے جائیداد کو پورا حصہ بیٹے کو دے دیتے ہیں، کیا ایسا تقسیم کرنا صحیح ہے؟ شریعت کی روشنی میں اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ جیسا کہ میں بارہا بیانوں میں کہتا رہتا ہوں کہ وراثت کے مسائل بہت ہی اہم مسائل ہیں۔ عام طور پر لڑکی بیٹی اور بیٹوں میں انتہائی غلط طریقے سے فرق کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ ماں باپ زندہ رہتے ہوئے اگر اپنی پراپرٹی کو تقسیم کر رہے ہیں تو اس میں بیٹا اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں۔ بیٹے کو بھی اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا بیٹی کو ملے گا، لیکن رواج کیا بنا لیے ہیں، بیٹی کو جب شادی کرتے ہیں اس کے لیے جوڑے گھوڑے جہیز وغیرہ تقریباً اس کی پراپرٹی، اگر ماں باپ کی پراپرٹی 3-4 کروڑ روپے ہے تو بیٹی کی شادی کرتے ہوئے 10-15 لاکھ روپے خرچہ کر لیے، تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا پورا وراثت کا حصہ، وراثت اس سے ختم ہو گئی، یعنی بیٹی کو 10-15 لاکھ روپے دے دیے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا حق ادا کر دیا، اب اس میں جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح یہ 15 لاکھ روپے جوڑے گھوڑے کے دے کر، سونا بنا کر اس کی شادی کر کے باقی 3-4 کروڑ کی 3.5 کروڑ کی پراپرٹی کیا کرتے ہیں، بیٹوں کے نام کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے، بے انصافی کی بات ہے۔ کل قیامت کے دن ماں باپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا اور اس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور گرفت فرمائیں گے۔ اگر ماں باپ زندہ رہتے ہوئے، چاہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنی بیٹیوں کو شادی کرتے ہوئے جوڑے گھوڑے دو، جہیز دو کر، وہ اللہ نے نہیں فرمایا، یہ کوئی اسلامی قانون نہیں ہے۔ ہم نے غیروں کے قانون کو فالو کرتے ہوئے ہم نے ان کے پیچھے چل کر اس طرح جوڑے گھوڑے کے پیسے دے کر اور وراثت میں بیٹیوں کو ناحق منہ مار دینا، ان کا کوئی حصہ نہ دینا، یہ سراسر بے انصافی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور، ماں باپ کو ضرور پکڑنے والے ہیں۔ اس لیے کہ جب تمہاری پراپرٹی، ماں باپ زندہ رہتے ہوئے اپنی پراپرٹی تقسیم کر رہے ہو، چاہے تم بیٹیوں کی شادی کر کے جوڑے گھوڑے دیے ہو یا نہ دیے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اپنی پراپرٹی تقسیم کرتے ہوئے بیٹے کو بھی وہی اتنا ہی حصہ ملے گا اور بیٹیوں کو بھی اتنا ہی حصہ ملے گا۔ ہاں، اگر ماں باپ انتقال ہو جائے، اگر ماں باپ نے بیٹیوں کی شادی کی ہے، شادی کرنے کے بعد اور اپنا ترکہ چھوڑ کر گئے، تو ایسی صورت میں شریعت تقسیم کرتی ہے کہ بیٹے کو 2 حصہ ملے گا اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا، چاہے وہ بیٹیوں کو شادی کر کے دے دیے کیوں نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن وراثت تقسیم کرتے ہوئے ماں باپ کا انتقال ہو جائے اور پراپرٹی چھوڑ کر مرے، اگرچہ کہ وہ ماں باپ اپنے زندہ رہتے ہوئے بیٹیوں کی یعنی 15-20 لاکھ روپے خرچہ کر کے شادی کیے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جب تقسیم کیا جائے گا تو اسلام کے اعتبار سے اللہ نے جو قرآن میں تقسیم کیا ہے اتنا ہی ملے گا، یعنی بیٹوں کو 2 حصے ملیں گے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا، اس وقت جب کہ ماں باپ انتقال ہو گئے ہوں۔ ماں باپ زندہ رہتے ہیں، اپنی پراپرٹی تقسیم کر رہے ہیں، مثال کے طور پر 4 کروڑ کی پراپرٹی تھی، 10-15 لاکھ روپے اس کے شادی میں خرچ ہو گئے، بیٹیوں کے شادی میں خرچ ہو گئے، لیکن تقسیم کرتے ہوئے بیٹے کو بھی وہی اتنا ہی حصہ ملے گا۔ اگر 4 کروڑ کی پراپرٹی تقسیم کر رہے ہیں تو بیٹوں کو بھی اتنا ہی حصہ ملے گا اور بیٹیوں کو بھی اتنا ہی حصہ ملے گا۔ تو یہ شریعت کا قانون ہے، مان کر چلتے ہیں تو کل قیامت کے دن بچ جائیں گے، اگر نہیں چلتے ہیں، مال کی حرص اور لالچ میں آ کر بیٹیوں کو منہ مار دیتے ہیں، تو پھر کل قیامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔